السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں سے خوف زدہ ہوتا ہے، جن میں سے ایک اس کی دعائیں قبول نہ ہونے کا خوف ہے، اور دعائیں بھی تہجد کی۔ تو اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ آپ کی تہجد کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تو سوچیں پھر اللہ تہجد کے وقت پہلے آسمان پر کیوں آتے ہیں؟ اگر رات کی گہری تاریکی میں عطا کی جانے والی اس نماز میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کہتے ہی کیوں کہ میرے بندے مجھ سے مانگو جو تم چاہتے ہو، اور پھر بھی دل میں شک ہے کچھ نہ ملنے کا، تو سوچیں کہ اللہ قرآن میں نفلی نمازوں میں خصوصاً اسی نماز کا ہی ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کچھ تو بات ہے نا اس نماز میں کہ قرآن، حدیث، لوگوں کی زندگی کے تجرباتوں کی واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس نماز کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور فضیلت ہے۔ بزرگان دین بھی اسی نماز پر ہی زیادہ زور دیتے ہیں کہ جو چاہے پا لو، اس نماز کے ذریعے سے جو مانگنا ہے مانگ لو، وہ آپ کو مل جائے گا۔ آج کے نوجوان نسل جنہیں زندگی کے معاملات بہت زیادہ پوشیدہ لگتے ہیں، گناہوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، گناہوں کی لذت انہیں اندھا کر دیتی ہے، خواہشوں کے اصول کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک آسان راستہ اپنا کر یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ خواہ آپ کی کوئی بھی خواہش ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، دولت ہو، عزت، شہرت ہو یا نوکری ہو، اس کے علاوہ کوئی چاہتا ہے کہ اسے کسی نیک عورت کا ساتھ مل جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اسے کسی نیک مرد کا ساتھ مل جائے، تو یہ سب اللہ سے مانگو۔ گناہوں کی طرف نہ جائیں، وہ اللہ ہے، وہ آپ کو ضرور دے گا۔ اس نے جب دینے کا وعدہ کیا ہے تو پھر وہ آپ کو کیوں نہیں عطا کرے گا؟ وہ تو آپ کو بن مانگے ہی اتنا کچھ عطا کر رہا ہے، تو مانگنے پر کیوں نہیں دے گا؟ ایک دفعہ آپ اس راستے پر چل پڑیں تو آپ دیکھیں گے کہ کامیابیاں کیسے آپ کے پاس آئیں گی۔ آپ تہجد کی نماز کے کمالات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں اتنی محنت کریں، کیوں نمازیں پڑھیں، کیوں تہجد پڑھیں، کب سے مانگ رہے ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ جن کو ملنا ہوتا ہے ویسے ہی مل جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک شیطانی خیال اور کم علمی ہے اور اللہ سے دوری کی وجہ ہے، ورنہ اللہ قرآن میں یہ کیوں فرماتا؟ حقیقتاً ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم محنت کیوں کریں، تو ایک دفعہ یہ خیال کریں کہ اگر اللہ نے اپنی قسمت میں یہ لکھ دیا ہو کہ آپ کو محنت و مشقت اور دعاؤں کے انتظار اور صبر کے بعد ملنا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ لہٰذا ایسی سوچ کو خود سے دور رکھیں۔ اور تہجد تو ایک محنت اور صبر والی نماز ہے، اس لیے اس تک کوئی ہی پہنچتا ہے، اور فضیلت بھی اس لیے زیادہ ہے، اور انعامات اور اجر اس لیے رکھے ہیں۔ اللہ نے اس نماز کی تو تہجد کی طرف لوٹ آئیں، خدارا تہجد کی طرف لوٹ آئیں۔ اگر کچھ پانا چاہتے ہو تو تہجد کے سجدے میں مانگو، کیونکہ تہجد کا سجدہ اللہ کو بہت زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اس میں مانگی جانے والی چیز آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ہم انسانوں کی ہی مثال لے لیجئے کہ کوئی ہمیں ہماری پیاری چیز کا واسطہ دے کر کچھ مانگے تو کیا ہم انکار کرتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو پھر وہ تو اللہ ہے، اس کو کس چیز کی کمی ہے جو آپ کو نہیں دے گا؟ بلکہ اس کے خزانے میں کوئی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بس ایک دفعہ تہجد کا واسطہ دے کر مانگے تو صحیح، آپ اس سے تھوڑا مانگیں گے، وہ آپ کو زیادہ عطا کرے گا۔ بس ایک دفعہ اس سے مانگے، اپنے آپ کو اس کے در کا غلام بنا لیں، پھر دیکھیں کیسے زندگی بدلتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو تہجد پڑھنے میں آسانی فرمائے اور ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں، اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں توکل کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، انشاءاللہ ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور دعاؤں میں فلسطین کو نہ بھولیں، فلسطین کے لیے ضرور دعا کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی اور نئی ویڈیوز کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔